اللہ، چاروں طرف سے فاصلہ، مرکز دائرہ عصمت، ہم فاطمہ تو ابوہا۔ حضرت جبرائیل نے یہ سوال کر کے یا رب ومن تحت القصا، یہ حدیث قصہ ہے، اب پڑھا کرتے ہیں، پڑھا کریں حدیث قصہ، دعائے کمیل بھی پڑھا کریں، حدیث قصہ بھی۔ دعائے کمیل اور حدیث قصہ میں فرق یہ ہے، دعائے کمیل میں اہل بیت نے بتایا مقام توحید کیا ہے، حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا مقام اہل بیت کیا ہے۔ یہ بھی ایک دعا ہے، حدیث قصہ بھی ایک دعا ہے، لیکن باقی دعاؤں میں اور حدیث قصہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حدیث قصہ کیا عظیم دعا ہے، باقی جتنی بھی دعائیں ہیں، دعائے کمیل ہو، دعائے عرفہ ہو امام صلی اللہ علیہ وسلم، شریفہ کاملہ کی دعائیں ہوں، جناب سیدہ کی دعائیں ہوں، باقی ائمہ کی دعائیں ہوں، جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں اور حدیث قصہ میں فرق ہے۔ باقی دعاؤں کی فضیلت دعا شروع ہونے سے پہلے بیان ہوئی ہے، یہ وہ دعا ہے جس کی فضیلت دعا کے اندر بیان ہوئی۔ باقی جتنی بھی دعائیں ہیں وہاں ایک ایک لہجہ ملے گا آپ کو۔ دعائے کمیل میں مولا امیر کا لہجہ، شریفہ کاملہ میں سید سجاد کا لہجہ، اور میں ایک جملہ روک کے عرض کرنے چلو، نوجوانوں کے لیے بات آ گئی ہے، مقام توحید کو سمجھنا ہے تو صحیفہ کاملہ کی دنیا سے مربوط ہو جاؤ، ائمہ کی دعاؤں سے مربوط ہو جاؤ، اس لیے کہ آیت اللہ وحدت رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ مقام توحید حدیث معصوم سے اس قدر سمجھ میں نہیں آتا مقام توحید جتنا دعائے معصوم سے سمجھ میں آتا۔ کیا عالم نے بات کہی، عالم ہوتا ہے، کیا عظیم الشان بات کہی۔ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب معصوم حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ عام لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور حکم ہے حضور کا فرمان وکلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کے ظرف کے مطابق۔ جب معصوم حدیث بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے ظرف کے مطابق آ کے بات کرتے ہیں، لیکن جب معصوم اللہ سے مناجات کرتے ہیں تو اپنے کامل ظرف کے ساتھ بات۔ نعرہ پورے کامل ظرف کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں۔ دعائے کمیل میں مولا علی کا لہجہ ملے گا، شریفہ کاملہ میں سید سجاد کا لہجہ ملے گا، دعائے عرفہ میں امام حسین بات کر رہے ہیں، حدیث پیغمبر میں نبی بول رہے ہیں، قرآن میں اللہ کی آواز بلند ہے، لیکن حدیث قصہ وہ دعا ہے کہ جس میں سیدہ بھی بات کر رہی ہے، پیغمبر بھی گفتگو فرما رہے ہیں، مولا علی کا لہجہ بھی موجود ہے، امام حسن و حسین کی گفتگو بھی موجود ہے، خود اللہ بول رہا ہے عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا منہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلقا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت القصا۔ خاندان زہرا بلندتر سلام۔ سب کا لہجہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حدیث قصہ، یہ شان نزول ہے آیت تطہیر کا، اس لیے کہ آیت تطہیر سورہ احزاب میں اس جگہ پہ رکھی گئی جہاں شروع میں بھی ازواج کا ذکر ہے، آخر میں بھی ازواج کا ذکر ہے، ایک پروگرام کے درمیان میں اس آیت کو لکھا گیا۔ قرآن کے ہم ایک ایک لفظ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن مجید کے ایک لفظ کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی موجودہ جو ترتیب ہے وہ تنزیل کے مطابق نہیں ہے۔ اسے سب مانتے ہیں کہ پہلی آئے مجیدہ قرآن کی اقرا باسم ربک الذی خلق ہے، جو غار حرا میں نازل ہوئی، جو 30ویں پارے میں، اور آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ 6 پارے میں۔